آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو عام اسلامی تصورات سے شاید تھوڑا ہٹ کر ہے، یعنی یہ کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف قرآن ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن کچھ مکاتب فکر ہیں، جیسا کہ ہمارے آج کے ماخذ میں بتایا گیا ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رہنمائی صرف قرآن کے الفاظ تک محدود نہیں تھی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ آج جو بھی ہم بات کریں گے وہ مکمل طور پر ایک خاص ماخذ پر مبنی ہے۔ یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کے ایک حصے کی بنیاد پر جو یوٹیوب ٹرانسکرپٹ ہے اس پر ہے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف مولانا مودودی کا پیش کردہ نقطہ نظر سمجھنا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کے علاوہ وحی کے تصور کو کیسے پیش کرتے ہیں، کیا دلائل دیتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن آپ کہہ لیں یہ ہے کہ اس ماخذ کی روشنی میں اس تصور کو سمجھیں کہ بھئی قرآن کے علاوہ وحی سے کیا مراد ہے، اس کے ثبوت میں کیا کہا جاتا ہے، اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے میں اس نظریے کو ان کے مطابق کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے پھر اس دلچسپ موضوع کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اس ماخذ میں جو سب سے پہلی بنیادی دلیل دی گئی ہے وہ قرآن کریم کی سورۃ القیامہ آیات 16 سے 19 پر مبنی ہے۔ ہاں، وہ آیات جہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، اور پھر وہ آخری جملہ، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ماخذ اسی آخری جملے پر خاص توجہ دیتا ہے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے ان کے نزدیک؟ یہاں دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق اگر قرآن کا مطلب یعنی اس کی پوری تشریح خود قرآن کے الفاظ ہی میں موجود ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا الگ سے یہ ذمہ لینا کہ اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے، یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں غیر ضروری ہو جاتا۔ ماخذ یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یہ آیت بالکل واضح طور پر اشارہ کر رہی ہے کہ قرآن کے متن کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت، اس کی عملی تشریح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آنی تھی، اور یہ وضاحت وحی کی ہی ایک دوسری شکل تھی جسے وحی غیر مطلوبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جو قرآن کی طرح پڑھی نہیں جاتی۔ یعنی ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن خود ہی اپنی مکمل تشریح ہوتا تو اللہ کا یہ کہنا کہ ہم سمجھا دیں گے یہ تو بے معنی ہو جاتا۔ یہ تو ایک اہم نقطہ ہے، یہ وحی کے دائرے کو قرآن کے متن سے زیادہ وسیع کرنے کی بنیاد بن جاتا ہے پھر۔ بالکل، ماخذ کے مطابق یہ آیت اس تصور کی آپ سمجھیں قرآنی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ اللہ کی رہنمائی صرف الفاظ کی صورت میں نہیں آئی، بلکہ ان الفاظ کا عملی مطلب کیا ہے، ان کا اطلاق کیسے ہوگا، یہ سمجھانے کا بندوبست بھی اللہ نے خود کیا، اور یہ بندوبست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ یہ بات پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف لے جاتی ہے نا۔ قرآن میں کئی جگہ جیسے سورۃ البقرہ آیات 129 اور 151، آل عمران 164 اور الجمعہ آیت 2 میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف آیات پڑھ کر سنا دینا نہیں تھا، بلکہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو کیا ماخذ اس تعلیم حکمت کو اسی اضافی وحی سے جوڑتا ہے؟ جی ہاں، ماخذ اسی پر زور دیتا ہے۔ مولانا مودودی کے نقطہ نظر کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم کتاب و حکمت ہے، یہ آپ کی ذاتی رائے یا قیاس پر مبنی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رہنمائی اور نگرانی میں تھی۔ یہ وہی مطلب سمجھا دینا تھا جس کا وعدہ سورۃ القیامہ میں کیا گیا تھا۔ اس کی سب سے واضح مثال لے لیں صلاۃ یعنی نماز کی۔ قرآن مجید میں درجنوں بار حکم آیا ہے نماز قائم کرو۔ صحیح حکم تو ہے، لیکن کیسے قائم کریں؟ رکعتیں کتنی ہوں گی، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، یہ کیسے کرنا ہے؟ یہ تفصیلات تو ہاں قرآن میں نہیں ملتی۔ بالکل، یہی نقطہ ماخذ اٹھاتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عملی طریقہ۔ ماخذ کے مطابق یہ سنت دراصل اسی وحی غیر مطلوب پر مبنی تھی جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تاکہ قرآن کے اجمالی حکم پر عمل ہو سکے۔
ماخذ کہتا ہے کہ اگر ہم ذرا وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سنت کی رہنمائی کے بغیر قرآن کے بے شمار احکامات پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے اور یقیناً ماخذ بھی اس پر بات کرتا ہوگا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ نماز کا طریقہ یا دوسری تفصیلات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو؟ یعنی بہترین انسانی فیصلہ، ضروری نہیں کہ وہ براہ راست وہی ہی ہو۔ ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور ماخذ اس کا جواب نفی میں دیتا ہے۔ مولانا مودودی کے مطابق اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تشریحات اور تعلیمات صرف آپ کا ذاتی اجتہاد ہوتیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا سورۃ القیامہ میں وہ مطلب سمجھا دینے کی ذمہ داری لینا وہ بے معنی ہو جاتا۔ ماخذ کا استدلال یہ ہے کہ اللہ نے جب ذمہ داری لی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کا انتظام بھی کیا، اور وہ انتظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دی گئی تعلیم و تشریح ہی تھی، جو اللہ کی نگرانی اور وحی یعنی وحی غیر مطلوع کے تحت تھی۔ لہٰذا ماخذ کی روح سے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک تاریخی روایت نہیں ہے بلکہ دین کا لازمی حصہ ہے اور خدائی طور پر مقرر کردہ ہے۔ تو اس نقطہ نظر کے مطابق حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کا ریکارڈ اور سنت یعنی آپ کا قائم کردہ طریقہ، یہ وہ بنیادی ذریعے ہیں جن سے ہمیں یہ اضافی غیر قرآنی وحی یا تشریحات ملتی ہیں۔ تو پھر ان کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ ماخذ کے مطابق ان کی حیثیت دین میں قرآن کے بعد دوسرے بنیادی ماخذ کی ہے۔ قرآن اصول دیتا ہے اور سنت اس کی عملی تشریح اور تفصیلات فراہم کرتی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ قرآن کے متن کے علاوہ جو وضاحت اور ہدایت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے امت تک پہنچائی، اس تک رسائی کا ہمارے پاس سب سے معتبر ذریعہ حدیث و سنت ہی ہیں۔ لیکن حدیث کے بارے میں تو کچھ تحفظات بھی پائے جاتے ہیں نا، جیسے ان کی تاریخی حیثیت یا وہ مستند ہے بھی یا نہیں۔ کیا ماخذ ان پر بات کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کرتا ہے، اور دو اہم نکات اٹھاتا ہے۔ پہلا، حدیث و سنت کے کلی انکار کے بارے میں۔ ماخذ کے مطابق جو شخص حدیث و سنت کو دین کا حصہ ماننے سے انکار کرتا ہے، تعالیٰ معاذ اللہ قرآن کا مطلب سمجھانے کا اپنا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ یہ تو کیونکہ وہ مطلب امت تک پہنچانے کا جو ذریعہ تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بذریعہ سنت، اسے ہی مسترد کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ وہ جعلی یا گھڑی ہوئی احادیث کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ تو ایک عام اعتراض ہے کہ جب اتنی ساری غیر مستند روایات موجود ہیں تو پھر پورے ذخیرہ حدیث پر کیسے اعتبار کریں؟ ماخذ اس کا جواب بڑے دلچسپ انداز میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جعلی احادیث کا وجود بذات خود اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اصل اور مستند احادیث کی اسلامی معاشرے میں قانونی اور دینی حیثیت مسلم تھی۔ مثال دی جاتی ہے کہ جعلی کرنسی اسی ملک کی بنتی ہے جس کی اصل کرنسی مارکیٹ میں چلتی ہو، قیمتی سمجھی جاتی ہو۔ جس کاغذ کی کوئی قیمت ہی نہ ہو اسے کون جعلی بنائے گا؟ اچھا، تو ماخذ کا موقف یہ ہے کہ جعلی احادیث کا ہونا اصل کی قدر کم نہیں کرتا بلکہ ثابت کرتا ہے۔ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ ایک علم وضع کیا گیا۔ یہ تو تاریخ کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ بالکل، ماخذ نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں نے اس خطرے کو شروع سے ہی محسوس کیا اور اس کے تدارک کے لیے وہ عظیم الشان علمی کام کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے علم السماع الرجال، علم الجرح و التعدیل اور اصول حدیث جیسے علوم ایجاد کیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر روایت کو پرکھا جا سکے، راویوں کے حالات زندگی کی تحقیق کی جا سکے اور صحیح کو ضعیف اور موضوع یعنی گھڑی ہوئی سے الگ کیا جا سکے۔ ماخذ کے مطابق اس علم کی چھان بین کے بغیر محض جعلی احادیث کے وجود کی بنیاد پر پورے ذخیرہ حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دینا یہ علمی دیانت کے خلاف ہے اور اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تو بہت اہم دفاعی نکات ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان ٹھوس مثالوں کی طرف جن سے ماخذ اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ماخذ قرآن یا تاریخ سے ایسی کون سی مثالیں پیش کرتا ہے جہاں قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت ملتا ہو؟ جی ہاں، ماخذ کئی ایسی مثالیں پیش کرتا ہے جو اس کے استدلال کو مضبوط کرتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ ذرا بتائیے۔ سب سے نمایاں مثال قبلہ کی تبدیلی کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 143 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے نبی، جس قبلے پر تم پہلے تھے
اسے تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ ماخذ یہاں نشاندہی کرتا ہے کہ پہلا قبلہ یعنی بیت المقدس، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم قرآن کی کسی آیت میں نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے دیا تھا، یعنی ماخذ کے مطابق وہی غیر مطلوع سے، اور مسلمان تقریباً 14 مہینے اسی طرف نماز پڑھتے رہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے قبلہ تبدیل کیا کعبہ کی طرف، اور ساتھ ہی پچھلے حکم کی بھی توثیق کی کہ وہ بھی ہم نے مقرر کیا تھا تاکہ رسول کی پیروی کرنے والوں کو جانچا جائے۔ یہ مثال تو واقعی قابل غور ہے، کیونکہ یہ نماز جیسی بنیادی عبادت کی سمت کا تعین وہ براہ راست غیر قرآنی وحی سے جوڑتی ہے، جسے بعد میں قرآن نے بدلا۔ یہ ماخذ کے مطابق وہی غیر مطلوع کی بالکل واضح مثال ہوئی۔ بالکل۔ دوسری مثال مکہ میں داخلے کے خواب کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کے ساتھ پرامن طور پر عمرہ کر رہے ہیں۔ اسی خواب کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، جو پھر حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے اور صلح ہوئی۔ کچھ صحابہ کو جب خلش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواب سچا ہے، لیکن کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال پورا ہوگا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت 27 میں اس خواب کی تصدیق کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے۔ ماخذ کے مطابق یہ خواب اور اس کی بنیاد پر کیا گیا سفر، یہ بھی وحی کی ہی ایک شکل تھی جس کی توثیق بعد میں قرآن نے کی۔ یعنی ایک خواب کی بنیاد پر اتنا بڑا قدم اٹھانا اور پھر اللہ کا اس خواب کو سچا قرار دینا، ماخذ اسے بھی وحی کی ایک قسم مانتا ہے۔ اور کوئی مثال؟ ایک اور بہت واضح مثال سورۃ التحریم کی آیت 3 میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ایک کو راز میں ایک بات بتائی، انہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زوجہ سے پوچھا تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ ماخذ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جس کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی تھی؟ ظاہر ہے ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطے میں تھے۔ یہاں ماخذ کا سوال بہت منطقی لگتا ہے کہ اگر یہ اطلاع قرآن میں نہیں آئی تو پھر کیسے آئی؟ جواب وہی بنتا ہے ماخذ کے مطابق۔ اسی طرح حضرت زینب بنت جحش سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا معاملہ ہے۔ جب ان کے پہلے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نکاح کا حکم دیا۔ ماخذ کے مطابق یہ حکم سورۃ الاحزاب کی آیت 37 نازل ہونے سے پہلے وہی غیر مطلوع کے ذریعے آ چکا تھا۔ آیت تو بعد میں اس نکاح پر اٹھنے والے معاشرتی اعتراضات یعنی منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کا جواب دینے اور حکمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا، پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے۔ سوال پھر وہی ہے کہ آیت نازل ہونے سے پہلے نکاح کا حکم کہاں سے آیا تھا؟ یعنی حکم پہلے آ گیا اور قرآنی آیت بعد میں اس کی وضاحت یا دفاع میں نازل ہوئی۔ یہ ترتیب ماخذ کے لیے اہم ہے۔ کیا جنگوں سے متعلق بھی کوئی مثالیں ہیں؟ جی، کہیں ہیں۔ مثلا غزوہ بنو نذیر کا محاصرہ تھا۔ جب مسلمانوں نے یہودیوں کے کچھ کھجور کے درخت کاٹے تو احتجاجات ہوئے۔ اس پر سورۃ الحشر کی آیت 5 نازل ہوئی۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ اذن الہی قرآن کی کسی آیت کے ذریعے اس وقت نہیں آیا تھا، بلکہ یہ براہ راست وحی تھی جس کی توثیق بعد میں آیت نے کی۔ جنگ بدر کے وعدوں کا بھی ذکر تھا، شاید آپ نے کیا؟ ہاں، جنگ بدر سے پہلے اللہ کا وہ وعدہ جو سورۃ الانفال آیت 7 میں ہے
کہ دو گروہوں تجارتی قافلہ یا قریش کا لشکر میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور پھر آیت 9 میں فرشتوں کے ذریعے مدد کا وعدہ اور دعا کی قبولیت کا ذکر۔ ماخذ کے مطابق یہ وعدے اور تسلیاں پہلے وہی غیر مطلوع کے ذریعے دی گئیں جن کا ذکر قرآن میں بعد میں ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہوا۔ اذان اور نماز جمعہ کا معاملہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت 9 میں حکم ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہاں پکارا جائے نو دیے سے مراد اذان ہے، لیکن اذان کا طریقہ، اس کے الفاظ، یہ سب تو قرآن میں کہیں نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کا خاص طریقہ، 2 رکعتیں، خطبہ وغیرہ، وہ بھی قرآن میں مذکور نہیں۔ بالکل، ماخذ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں، اذان کا طریقہ اور جمعے کی نماز کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت سے، یعنی وحی غیر مطلوع سے قائم فرمائی تھیں، اور قرآن کی یہ آیت انہیں ایک معلوم اور رائج شدہ عمل کے طور پر ذکر کر رہی ہے، جس سے لوگ کبھی کبھی غفلت برت جاتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن سے باہر بھی شریعت کے احکام دیے جاتے تھے جنہیں قرآن مسلمہ مان کر حوالہ دیتا ہے۔ ایک آخری مثال شاید بالکل ابتدائی دور نبوت سے متعلق بھی ہے۔ جی بالکل، ابتدائی مکی دور کی سورۃ العلق جو پہلی وحی مانی جاتی ہے، اس کی آیات 9-10 میں ذکر ہے، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہاں ایک بندے سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نماز پڑھتا ہے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں نماز کا باقاعدہ حکم نازل ہونے سے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سکھائے ہوئے کسی نہ کسی طریقے پر، جو یقیناً وحی سے ہی معلوم ہوا تھا، نماز ادا فرماتے تھے، جس پر ابو جہل جیسے لوگ اعتراض کرتے اور روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو بالکل شروع کی بات ہے، نماز کا حکم آنے سے پہلے ہی نماز کا پڑھا جانا۔ یہ واقعی اس دلیل کو تقویت دیتا ہے کہ رہنمائی قرآن کے نزول کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے بھی دوسری صورتوں میں آ رہی تھی۔ جی، ماخذ ان تمام مثالوں کو پیش کر کے یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف قرآن کے الفاظ کی صورت میں ہی نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہدایات، تشریحات اور احکامات قرآن کے علاوہ بھی ملتے تھے جو دین کا لازمی حصہ ہیں۔ تو ان تمام دلائل اور مثالوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے زیر مطالعہ ماخذ یعنی مولانا مودودی کی فکر کے مطابق اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ایک وسیع تر حقیقت ہے۔ قرآن اس کا سب سے بلند، سب سے محفوظ اور لفظ بلفظ نازل شدہ حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کا عملی مطلب اور اس پر مبنی شریعت کی تفصیلات بھی وحی یعنی وحی غیر مطلوع کے ذریعے سکھائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس ماخذ کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام رساں یا آپ کہہ لیں ڈاکیے نہیں تھے جو خط پہنچا دیں، بلکہ وہ اللہ کی براہ راست نگرانی میں اس پیغام کے معنی اور اس پر عمل کا طریقہ بھی سکھا رہے تھے، اور یہ اضافی رہنمائی یعنی سنت بھی وحی کی ہی ایک شکل تھی جو دین کو مکمل کرتی ہے۔ بالکل درست، اور اس نقطۂ نظر کی عملی اہمیت یہ ہے کہ اس زاویے سے اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن اور سنت دونوں کو لازم و ملزوم سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی خدائی رہنمائی کے معتبر ذرائع قرار پاتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق صرف قرآن کو لینا اور سنت کو نظر انداز کر دینا یہ دین کی ناقص اور ممکنہ طور پر گمراہ کن تشریح کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو محض ایک پیغام پہنچانے والے سے بڑھ کر معلم، مربی، قانون ساز اور قاضی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ تمام کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی مطلوع اور غیر مطلوع دونوں کی روشنی میں ادا کی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سنجیدہ موضوع ہے جس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کی بنیاد پر جو ہم نے اس ماخذ کی روشنی میں کی، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر شاید مزید سوچ وچار کی ضرورت ہے کہ اگر وہی قرآن کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی آتی تھی جیسا کہ یہ ماخذ پوری قوت سے بیان کرتا ہے، تو پھر اس غیر مطلوع وحی کی نوعیت اور قرآن کی وحی یعنی وحی مطلوع
کی نوعیت میں کیا بنیادی فرق تھا؟ مثلاً حفاظت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے یا قانونی حیثیت کے اعتبار سے، اور اس فرق کو کیسے سمجھا اور بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو مزید تحقیق اور غور و فکر کا متقاضی ہے، اور سامعین اس پر خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو اس پوری بحث سے قدرتی طور پر جنم لیتا ہے، اور اسلامی علم کلام اور اصول فقہ میں اس پر تفصیلی بحثیں موجود ہیں۔ یہ اس موضوع کی مزید گہرائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔